In this module, we will understand what were the early attempts of different company to share resources in that company. کہ وہ کون کون سی چیزیں تھی, کون کون سی اٹیمپٹس تھی جس سے کمپنیز نے ریئلائز کیا کہ وٹ ایور دا ریسورسز وی ہیو ان آور کمپنی, ہم نے اس کو شیئر کرنا ہے. جب تک چیز شیئر نہیں ہوگی, in this context we are talking about the data and the information which is generated in that organization, that is very important resource. کہ وہ اگر شیئر نہیں ہوگی تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹل یونٹس کے اندر وہ انفارمیشن پاس آن نہیں ہوگی اور کمپنی کے امپلائیز کو انفارمیشن کے بارے میں بہتر نہیں پتہ لگ پائے گا. تو آئیے اس کو ریویو کرتے ہیں. In 1980s, telecom development companies allowed user to share data and peripherals on local networks. So one of the concept that emerged was client server. Client server architecture generally means کہ ایک client request کرے گا services کے لیے اور سرور اس ریکویسٹ کے اگینسٹ سروسز پرووائڈ کرے گا. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر واز ناٹ اویلیبل ٹو سپورٹ دی شیئرنگ آف دی ڈیٹا اکراس ڈپارٹمنٹل یونٹس. اس کے ساتھ ساتھ وین دی کمپنیز لرن کہ انہوں نے کیسے اس کو بہتر کرنا ہے, تو بائی دی اینڈ آف 1980s دی ہارڈ ویئر نیڈیڈ ٹو سپورٹ ڈیولپمنٹ آف ERP سسٹم واز ان پلیس. تو 1980 آنورڈ کمپنیز نے وہ ہارڈ ویئر اور وہ سافٹ ویئر پرچیز کرنا شروع کیا جس سے بہتر طریقے سے اکراس دا بورڈ انفارمیشن شیئر ہو. ہر کمپنی کے کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. ایون ناؤ ڈیز دیر آر کمپنیز دیٹ آر ناٹ یوزنگ ERP سسٹم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے آر ناٹ پروڈکٹیو اور دے آر ناٹ سکسیڈنگ. اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ دی بینیفٹ ERP سسٹم پرووائڈ یو, وہ ان بینیفٹس کو نہیں لے پا رہے. اور اگر کمپنی چھوٹی ہے, فار ایگزامپل دس کمپنی سائز ان ٹرمز آف ریونیو اینڈ اسٹاف 2 یا 4 لوگ ہیں, تو اٹ از ناٹ فیزیبل ٹو بائی ایکسپینسو سسٹم. ERP سسٹمز آر جنرلی کاسٹلی. کافی پیسے لگتے ہیں آپ کو ان سسٹم کو بائی کرنے میں. نہ صرف سافٹ ویئر ایپلیکیشن کو بائی کرنے میں, بلکہ یو نیڈ hardware that can support those kind of system. تو you need an investment to make sure کہ جس کام کے لیے آپ اسے یوز کر رہے ہیں وہ کام پورا ہو سکے. اب client server architecture کیا ہے, اس کو ذرا سمجھتے ہیں. It is a network architecture in which each computer or a device on the network is either client or a server. So کمپنی کے اندر ایک نیٹورک موجود ہے اور اس نیٹورک میں آئدر دی کمپیوٹر از اے سرو ایز اے کلائنٹ اور ایز اے سرور. کلائنٹ ریکویسٹ کرے گا سروسز فرام دیٹ پرٹیکولر سرور. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو میک لاٹ آف سرورز ان یور آرگنائزیشن. یو اونلی نیڈ 1 or maybe more than 3 or 4 servers in the organization. For example, if you have a printer and you need to share that printer with all the clients in the organization, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک سرور بائی کریں گے جس کے اوپر پرنٹ سروسز اویلیبل ہوں گی. وہ سرور کنیکٹ ہوگا سارے کلائنٹ سے. Now all the clients will be sending the request to that print server جو وہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے, اینڈ دین وہاں سے انفارمیشن پاس آن ہوگی اور وہ ڈیوائس یا وہ سروسز پرووائڈ ہوں گی کلائنٹ کو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو انسٹال ملٹیپل سرورز. ہر کام کے لیے, ہر پرپز کے لیے, ہر سروس کے لیے دے آر اسپیشلائزڈ سافٹ ویئرز اویلیبل, دے آر اسپیشلائزڈ ٹیکنالوجیز اویلیبل جو یہ کام کرتی ہیں. تو کلائنٹ جنرلی ان سروسز کو یوز کرے گا اور اپنا کام بہتر طریقے سے کرے گا. اب 1980s onward companies have realized کہ we need a database management system, not a simple database management system, but a database management system that can handle large amount of data, that can serve many clients, and that can also serve and enhance the productivity in the organization.
یہ بذات خود ٹاسک تو مشکل ہے، لیکن the companies or the software vendors who were in the business of this, they realized that we have to create a database management system. So some companies have also made available some of the DBMS tools that companies can use and store, manage and collect the information which is generated in the organization. DBMS کیا ہوتا ہے؟ It is system software for creating اینڈ مینیجنگ ڈیٹا بیسز. ہر کمپنی میں ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے. کسٹمر آپ کے پاس آیا، اس نے کیا خریدا، اس کا نام کیا تھا، اس نے کب خریدا، اس پروڈکٹ کی پرائس کیا تھی، پروڈکٹ کا نام کیا ہے، پروڈکٹ کی ڈسکرپشن کیا ہے. دیز آر آل آف دا ڈیٹا وچ از جنریٹڈ ان دی کمپنی. So you need a system that can store and manage all that information in such a way, in a systematic way, to create, retrieve, update and manage the data. اس ٹول کے پاس یہ بھی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے جو کریٹ کر سکے جو بھی انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے، جس بھی ٹائپ کا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے، وہ اپنے سسٹم کے اندر اٹ مسٹ ہیو دا فیچر ٹو کریٹ دیٹ ڈیٹا اور دا ماڈل تھرو وچ یو آر گوئنگ ٹو اسٹور اٹ. ریٹریول مینس کہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا تو اسٹور ہے، لیکن اف دا کلائنٹ از ریکویسٹنگ اٹ تو کلائنٹ شوڈ بی ایبل ٹو ریسیو دیٹ انفارمیشن اور ایکسٹریکٹ دیٹ انفارمیشن. اپڈیٹ کہ ایک ٹائم کے اوپر ملٹیپل لوگ اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیٹا کو، تو ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ہینڈل دا پیرلر اپڈیٹس. اینڈ مینیج دا ڈیٹا کہ کس طریقے سے تھرو ڈفرنٹ ٹولز وہ ڈیٹا کو مینیج بھی کر رہا ہے، شیئر بھی کر رہا ہے. تو دیر آر مینی سافٹ ویئر وینڈرز اویلیبل ان دا مارکیٹ جن کے تھرو آپ یہ سسٹمز بائی کر سکتے ہیں.